أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ پچھلے ہفتے سے جو موضوع شروع کیا گیا ہے وہ موضوع ہے صلہ رحمی کرنا، یعنی رشتوں کا پاس و لحاظ رکھنا، رشتہ داریوں کا خیال رکھنا، رشتہ داریاں جوڑنا۔ اور اس کے ضمن میں سب سے پہلی چیز جو پچھلے ہفتے شروع کی گئی تھی کہ رشتہ داروں میں سب سے پہلے نمبر پر جو آتے ہیں وہ ہمارے ماں باپ ہیں، اور صلہ رحمی کے فہرست میں بھی سب سے اوپر ماں باپ ہیں۔ ماں باپ کے بعد پھر باقی رشتہ داروں کا نمبر آتا ہے جن کا بیان انشاءاللہ العزیز آئے گا، لیکن آج ہم اور ماں باپ ہی کے تعلق سے کچھ نصوص، کچھ دلائل آپ حضرات کے سامنے پیش کریں، کیونکہ ماں باپ کا موضوع ایسا ہے جو ہمارے سماج کی جڑوں میں یہ برائی پائی جاتی ہے۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ برائی، یہ وبا عام ہو چکی ہے، پھیل چکی ہے، اور آپ حیرت کریں گے کہ پچھلے ہفتے میں نے جس آیت کے ضمن میں کچھ باتیں عرض کی کہ ماں باپ کی باری باندھ دی جاتی ہے کھانے کی، رہنے کی، اس موضوع کو میں نے اور جگہ بھی بیان کیا، بعض پروگراموں میں، کانفرنس میں، جس سے یہ بات سامنے آئی کہ سامعین میں بھی ایسے لوگ موجود تھے کہ جن کے یہاں ساتھ خود ایسے معاملات ہو رہے ہیں، یعنی موضوع بیان کیا جا رہا ہے والدین کا کہ اولاد ماں باپ کے ساتھ کیسا برا سلوک کرتی ہے، ان کے کھانے تک کی باری باندھتی ہے، ان کے رہنے تک کی باری باندھتی ہے کہ بھائی ایک مہینے ہمارے یہاں تو ایک مہینے بڑے بھائی آپ اپنے یہاں رکھیں گے، دوپہر کا کھانا میں دوں گا تو شام کا تم، ایک ہفتے کا میں تو ایک ہفتے کا تم دینا۔ بعض جلسوں میں جب یہ موضوع بیان کیا گیا، ابھی جلدی ہی میں، اور یہاں پر بھی بیان ہوا، تو سروے سے یہ بات پتہ چلی کہ سننے والوں میں بعض ماں باپ ایسے تھے، بوڑھے ماں باپ، کہ جن کے ساتھ یہی معاملہ اور یہی سلوک ہو رہا ہے، اور انہوں نے بعض لوگوں سے
باقاعدہ بتایا کہ بھئی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ موضوع خاص ہمارے بارے میں چل رہا ہے، ایسے نہ جانے اور کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے کہا بھی نہیں۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہ برائی کس قدر ہمارے یہاں جڑ پکڑ چکی ہے، ماں باپ کو بوجھ سمجھا جانے لگا ہے۔ جبکہ میں نے جو آیت پیش کی تھی، پچھلے ہفتے بھی پیش کی، اس میں اللہ رب العالمین نے دیکھیے ماں باپ کے لیے کس قدر اہم ہدایات، ماں باپ کے تعلق سے اولاد کو کس قدر اہم ہدایات دی ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ۔ ماں باپ کو اف تک کہنے سے منع کیا گیا۔ ماں باپ تمہارے بوڑھے ہو چکے، ماں باپ تمہارے ضعیف اور کمزور ہو چکے، تمہیں ماں باپ کا سہارا بننا ہے، تمہیں ماں باپ کے بڑھاپے کی لاٹھی بننا ہے، تمہیں ماں باپ کی طاقت بننا ہے۔ انہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم کمزور ہو چکے تو کیا ہوا، ہمارا جسم کمزور ہو چکا تو کیا ہوا، ہماری اولاد جوان ہے اور وہ ہمارے لیے لاٹھی کا کام کرتی ہے، وہ ہمارے لیے سہارا بنی ہوئی ہے، وہ ہماری طاقت و قوت ہے۔ تم ماں باپ کے بڑھاپے کا اس طریقے سے ہم اور آپ اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ تو اللہ رب العالمین نے تو اف تک کہنے سے منع کیا کہ اف بھی اپنے ماں باپ کو مت کہو۔ لیکن آج کی جوان اولاد اپنے ماں باپ کو نہ صرف یہ کہ اف کہتی ہے بلکہ ان کو ڈانٹتے ہیں، ان کو ڈپٹتے ہیں، ان پر چیختے اور چلاتے ہیں، اور بعض بد نصیب نوجوان بگڑے ہوئے اولاد تو ایسی بھی ہوتی ہے جو ماں باپ کو گالی تک دے دیتی ہے۔ استغفر اللہ، ماں باپ کو گالی تک دے دیتے ہیں، ایسے بھی کچھ بگڑے ہوئے نوجوان ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کو اف تک نہیں کہنا ہے۔ گالی دینا تو بڑی بات ہے، ان کو پھٹکارنا اور ڈانٹنا تو بڑی بات ہے، ان کے سامنے اونچی آواز نکالنا تو بڑی بات ہے۔ فلا تقل لہما اف، تم ان کو اف تک مت کہو۔ ولا تنہرہما، اور ان کو کسی بات پر جھڑکو مت۔ ان کی کوئی بات اگر تمہاری طبیعت کے خلاف ہو جائے، ان کی کوئی بات اگر تمہارے مزاج کے خلاف ہو جائے، ظاہر سی بات ہے عمر کے حساب سے رائے میں اختلاف ہو جاتا ہے، مزاج اور طبیعت میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی پسند الگ ہے، ان کا مزاج الگ ہے، ان کی طبیعت الگ ہے۔ اولاد نوجوان ہے، اس کی رائے الگ ہے، اس کی پسند الگ ہے، اس کی پسند اور ناپسند الگ ہے۔ عمر کے اعتبار سے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ سب کا مزاج آپ دیکھیں، بچے کا اور جوان کی پسند ایک رہتی ہے، دونوں کے مزاج میں فرق رہتا ہے۔ اسی طریقے سے جوان اور بوڑھے کے بھی مزاج میں، طبیعت میں، پسند و ناپسند میں، فیصلے کرنے کی قوت میں، ہر چیز میں اختلاف رہتا ہے۔ لہذا اگر اولاد یہ سوچے کہ جیسا ہمارا دماغ چل رہا ہے اسی طریقے کا ماں باپ کا چلے، جو چیزیں ہم پسند کر رہے ہیں وہی چیزیں ماں باپ بھی پسند کریں، جو طبیعت ہماری ہے وہی ماں باپ کی بھی ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ مزاج کا اختلاف ہر دو لوگوں میں ہوتا ہے، چاہے وہ دونوں نوجوان ہو، ان کے بھی مزاج اور رائے میں فرق ہوتا ہے۔ یہاں تو عمر کا تفاوت ہو چکا ہے، یہاں تو عمر کا فرق ہو چکا ہے۔ ماں باپ بڑھاپے کی دہلیز میں قدم رکھ چکے ہیں اور اولاد جوان ہے، اس کا خون گرم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے موقع پر فرمایا اگر ان کی کوئی بات تمہارے مزاج کے خلاف ہو جائے، تمہاری طبیعت کے خلاف ہو جائے، تو ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ان کو ڈانٹنا نہیں ہے۔
اگر کوئی چیز ان کی آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یا وہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے فیصلے درست نہیں کر پا رہے ہیں، تب بھی اپنی بات کو پیش کرنے کا ایک طریقہ ہوگا. اس میں ادب و احترام کے دامن کو آپ ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے، اپنی بات کو پیش کریں گے اور ماں باپ کی بات کے سامنے اپنی بات کو رکھیں گے، لیکن آپ کے انداز سے ایسا لگنا چاہیے کہ ہماری اولاد ہم سے ہماری شان میں گستاخی نہیں کر رہی. ادب و احترام کے دامن کو تھامے رہیں گے. طریقہ ہوگا اس کا کہ والد گرامی آپ کی بات صحیح ہے، ابا جان آپ کی بات درست ہے، امی آپ کی بات درست ہے، لیکن میری یہ رائے تھی، اگر آپ اس پر غور کر لے تو زیادہ بہتر ہوگا. تو ایک طریقہ ہوگا اپنی بات کو کہنے کا، نہ کہ یہ جیسا کہ آج کی جوان اولاد کا طریقہ ہے کہ ماں باپ کی رائے کو، ان کی بات کو جھڑک دیا جاتا ہے. چپ رہیے، خاموش رہیے، آپ کو فیصلے لینے نہیں آتے، آپ کو فیصلہ کرنا نہیں آتا، آپ کو مسائل کی سمجھ نہیں ہے، آپ کو رشتہ داری کے معاملات کی سمجھ نہیں ہے کہ کہاں کیا دینا ہے، کیا لینا ہے، کن کو ہمیں پوچھنا ہے فنکشن میں، کن کو نہیں پوچھنا ہے، کہاں رشتہ کرنا ہے، کہاں رشتہ نہیں کرنا ہے. یہ انداز جب آپ اختیار کریں گے تو بوڑھے ماں باپ کے نازک دل پر پتھر کی طرح آپ کے الفاظ لگیں گے. یہ زبان، اس سے نکلنے والے الفاظ تیر کا کام بھی کر سکتے ہیں اور مرہم کا کام بھی کر سکتے ہیں. تیر کا کام بھی کر سکتے ہیں اور مرہم کا کام بھی کر سکتے ہیں. آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ آپ کے بوڑھے ماں باپ کے دل کو زخمی اور چھلنی بھی کر سکتے ہیں. لہذا اگر اپنے ماں باپ کی کسی بات سے اختلاف ہو، ان کی کوئی رائے پسند نہ آتی ہو اور آپ کو ایسا لگتا ہو کہ یہ معاملہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، تو اس کو سلیقے سے، طریقے سے، ادب و احترام کا خیال رکھتے ہوئے اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی اس چیز کو رکھیے کہ آپ کی بات درست ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں، لیکن امی، والد گرامی، ابو جان، امی، پاپا، ہماری اس رائے پہ اگر آپ غور کر لیں اور اس چیز پر عمل کر لیا جائے تو زیادہ شاید مناسب ہو، ورنہ تو آپ گھر کے بڑے ہیں، آپ جیسا فیصلہ کریں گے وہی ہوگا. آپ اندازہ لگائیں اگر جملے اس طریقے کے ہوں، تمام کھیل اسلوب ہی کا ہوتا ہے، تمام معاملہ اسلوب اور انداز ہی کا ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات کو کس طریقے سے رکھ رہے ہیں. اللہ رب العالمین اس آیت میں دراصل اسی اسلوب کی طرف اشارہ فرما رہا ہے، اسی برتاؤ اور سلوک کی طرف اشارہ فرما رہا ہے. ورنہ اللہ رب العالمین کو بھی معلوم ہے کہ اولاد جوان ہوتی ہے، اس کی پسند ناپسند، اس کی رائے، اس کے فیصلے الگ ہوں گے. ماں باپ بوڑھے ہیں، ان کی پسند ناپسند، ان کے فیصلے الگ ہو سکتے ہیں، اختلاف ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین اسی مزاج کی تبدیلی میں جو کڑواہٹیں آتی ہیں، جو تلخیاں آتی ہیں، اللہ رب العالمین ان تلخیوں میں اولاد کو ماں باپ پر چیخنے چلانے سے منع فرما رہا ہے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تمہیں ان کو جھڑکنا نہیں ہے، تمہیں ان کو ڈانٹنا نہیں ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تمہیں تو ان سے نرمی اور شائستگی سے بات کرنی ہے، تمہیں تو ان سے ملامیت سے بات کرنی ہے. انسان آپ دیکھیں ماں باپ سے وہ نرمی سے بات نہیں کرتا، ماں باپ کا فون آئے گا تو ان سے سختی سے بات کرے گا، ان کی باتوں پر جو ریئیکٹ کرے گا وہ اس کے الفاظ میں محبت اور چاشنی نہیں ہوگی. اور ابھی اس کی شادی جس سے ہوئی ہے، اس کی بیوی، اس کا فون آئے گا، اس سے گفتگو کرے گا رات میں 2-2 گھنٹہ، 1-1 گھنٹے، ابھی نئی نویلی شادی ہوئی ہے. وہ تو محبتیں پرانی تو بعد میں ہوتی ہیں، لیکن ابھی نئی شادی ہوئی ہے تو دیکھو اس کے انداز میں کس قدر نرمی، محبت بھرے الفاظ. یہ محبت تمہیں اپنے ماں باپ سے کیوں نہیں ہوتی؟ یہ محبت اپنے بوڑھے باپ سے کیوں نہیں ہوتی؟ اس
اس کی سفید داڑھی پر ترس کیوں نہیں آتا؟ اس کے چہرے کی جھریوں پر ترس کیوں نہیں آتا؟ اس کے چہرے کی جھریوں پر محبت کیوں نہیں آتی؟ جو محبت تمہیں اپنی نئی نویلی بیوی سے ہوتی ہے، اس سے زیادہ محبت، اس سے زیادہ شفقت، اس سے زیادہ نرمی تمہیں اپنے ماں باپ سے ہونی چاہیے۔ لیکن ماں باپ کی جھریوں پر ترس نہیں چہرے کی، ان کے بڑھاپے، ویسے بھی انسان کمزور انسان کو دیکھتا ہے تو انسان کو ترس آ جاتا ہے۔ یہ تو تمہارے ماں باپ ہیں، یہ تو ماں ہے جس نے تمہیں جنم دیا۔ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، پیدا اس نے فرمایا، لیکن تم جس کے ذریعے دنیا میں آئے وہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ ماں نے کوکھ میں رکھا ہے، اس نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، اس نے درد برداشت کیا ہے پیٹ کا، اس نے کھانے پینے کا پرہیز کیا ہے تمہاری خاطر، اور جب تمہاری ولادت ہوئی ہے تو اس نے اپنی جان کی بازی لگا دی ہے۔ کیا اس طرح کے واقعات نہیں پائے جاتے؟ کتنی خواتین کا انتقال ہو جاتا ہے ولادت کے وقت۔ اب تو میڈیکل ترقی کر چکا تو یہ حادثات کم ہو گئے، لیکن حادثات آج بھی ہوتے ہیں۔ ہاسپٹل لے جاتے انتقال ہو جاتا ہے، راستے میں انتقال ہو جاتا ہے، ولادت کے وقت انتقال ہو جاتا ہے، ولادت کے بعد انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ تو ماں ہے جس نے اپنی جان کی بازی لگائی ہے جس وقت کے تم اس دنیا میں آ رہے تھے۔ اس پر محبت نہیں آتی، اس پر ترس نہیں آتا۔ ان کے ماں باپ کے سر کے بال سفید ہو چکے تمہاری فکروں میں، تمہارے لیے، تمہاری پرورش و پرداخت کرتے ہوئے، تمہارے لیے کماتے ہوئے فکر معاش نے ان کے سر کے بالوں کو سفید کر دیا ہے۔ فکر معاش نے، فکر رزق نے ان کی کمر کو جھکا دیا ہے۔ فکر معاش نے ان کو کمزور کر دیا ہے، ان کو نڈھال کر دیا ہے۔ انہوں نے تمہیں پالا اور پوسا، پھر یہ تمہاری پرورش اور پرداخت میں لگ گئے، یہ دھوپ میں چلے، انہوں نے محنت اور مزدوری کی، انہوں نے محنت اور مزدوری کی، انہوں نے دوسروں کی نوکری چاکری کی، انہوں نے ادھر ادھر دوڑ بھاگ کی، انہوں نے ادھر ادھر دوڑ بھاگ کی، انہوں نے تمہیں اسکول میں ایڈمیشن دلایا، خود کم کھایا لیکن تمہاری تعلیم پر خرچ کیا، تمہارے پہناوے سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اپنے لیے سال میں ایک کپڑے سلوائے لیکن تمہیں عید میں بھی کپڑے سلوا کر دیے۔ کوئی فنکشن ہوا، کوئی شادی بیاہ ہوا، خیال کیا ہمارا بچہ دوسروں کے بچے سے کمتر نظر نہیں آنا چاہیے، اسے احساس کمتری نہ ہو، اسے یہ احساس نہ ہو کہ میں غریب ماں باپ کی اولاد ہوں۔ وہ تمہاری خاطر اپنے سروں کے بال سفید کر لیتے ہیں۔ یہ سر کے بال جو وقت سے پہلے ان کے سفید ہو گئے، ان کی داڑیاں، ان کے چہرے پر یہ جو جھریاں دیکھ رہے ہو، یہ تمہاری فکر میں ہوئی ہیں، یہ تمہاری فکر میں ہوئی ہیں اور کسی کی فکر میں نہیں۔ تو چہرے کی ان جھریوں سے کیا پیار نہیں ہونا چاہیے؟ چہرے کی ان جھریوں پر کیا ترس نہیں آنا چاہیے؟ بوڑھے ماں باپ کی ان چہرے کی جھریوں پر محبت نہیں آنی چاہیے؟ لیکن انسان اپنے ان بوڑھے ماں باپ سے محبت نہیں کرتا، ان کو سٹیا گیا کہتا ہے۔ استغفر اللہ، کیا کہتے ہیں؟ ابا سٹیا گئے ہیں، ابا تو ایسے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں، سٹیا گئے ہیں، ابا کی یہ بیماری جانے کا نام ہی نہیں لیتی، پوری رات کھانستے رہتے ہیں، پوری رات کھانستے رہتے ہیں۔ یہ الفاظ، یہ جملے اللہ معاف فرمائے اولاد کے اپنے ماں باپ کے تعلق سے، یہ الفاظ، یہ جملے اپنے ماں باپ کے تعلق سے۔ اور میرے بھائیوں، یہ ماں باپ تو وہ چیز ہے، اللہ اکبر، ہم نے ان کی قدر نہیں کی۔ یہ ماں باپ تو وہ چیز ہے کہ ان کا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ وہ کیسے؟ ان کے انتقال کے بعد بھی صلہ رحمی، ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ اچھے سلوک کا کوئی راستہ ہے؟ ایک تو دعا کا حکم دیا، وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے لیے دعا کرتے رہو، دعائے مغفرت۔ اور دوسرا یہ، ماں باپ کا مقام و مرتبہ اتنا عظیم ہے
اتنا بڑا ہے کہ ان کا انتقال ہو جائے تو ان کے جو قریبی ہیں، باپ کا بھائی یعنی آپ کے چاچا، آپ کے تایا، ماں کے قریبی، ماں کی بہن یعنی آپ کی خالہ، پھوپھی، باپ کی بہن، یہ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، یا باپ کے دوست و احباب، ان کے مرنے کے بعد ان سے دعا سلام جاری رکھنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ ماں باپ کا مقام و مرتبہ دیکھیں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے قریبیوں تک سے آیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ ایک صحابی حضرت مالک بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، راوی حدیث ابو داود کی روایت، کہتے ہیں اقبل رجل الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھے کہ اسی درمیان ایک شخص آیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، من بنی سلمہ، قبیلہ بنو سلمہ میں سے، اور اس نے آ کر سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ماں باپ کی وفات کے بعد حسن سلوک میں سے کوئی چیز ایسی ہے جو میں ان کے ساتھ کروں، کوئی ایسی نیکی ہے جو میں کروں؟ ماں باپ کی نیکیوں میں سے جو میں ماں باپ کے ساتھ اچھائی کروں، حسن سلوک کروں، نیکی کروں، ان کی وفات کے بعد بھی کیا یہ چیز باقی رہتی ہے؟ کچھ کر، اب تو ماں باپ ہے نہیں دنیا میں، کوئی نیکی ایسی باقی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں، الصلاۃ علیہما، ایک تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، والاستغفار لہما، اللہ سے ان کے لیے بخشش طلب کرنا، اور وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، ان کے دوستوں کا عزت احترام کرنا، ان کے دوستوں کی عزت کرنا۔ اللہ اکبر! اندازہ لگائیں کس قدر اہم مقام ہے والدین کا۔ اللہ اکبر! اور غور فرمائیں، صحابی رسول اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا دریافت فرما رہے ہیں کہ والدین کا میرے انتقال ہو گیا، والدین کے انتقال کے بعد بھی کیا کوئی راستہ ہے کہ میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، میری نیکی ان کے ساتھ ہوتی رہے، وہ اس کھاتے میں لکھا جائے کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ نیکی کر رہا ہوں؟ ہم زندگی میں اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے۔ صحابہ اپنے والدین کی زندگی میں بھی ان کا خیال رکھتے تھے، اور مرنے کے بعد یہ سوالات آ کر رہے ہیں۔ ہم زندگی میں اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے، مرنے کے بعد پھر کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد تیجا کریں گے، 10واں کریں گے، 20واں کریں گے، 40واں کریں گے، بریانی کی دیگ بنائیں گے، قورمے کی دیگیں بنائیں گے، لوگوں کو کھلائیں گے۔ جو چیزیں ثابت نہیں ہیں، جو چیزیں زندگی میں کوئی قدر نہیں ان کی، زندگی میں انہیں کھانا نہیں کھلایا، زندگی میں ان کو جوس لا کر، پھل لا کر یہ چیزیں نہیں کھلائیں، زندگی میں ان سے محبت سے نہیں بولے، لیکن مرنے کے بعد اب چنے پڑوا رہے، تیجا کر رہے، 10واں کر رہے، 20واں کر رہے، 40واں کر رہے، جو چیزیں نہیں ہیں شریعت میں، زندگی میں ان کی کوئی قدر نہیں۔ میرے بھائیوں، زندگی میں ان کی قدر کرو۔ تو صحابی رسول نے اپنے ماں باپ کی وفات کے بعد آ کر سوال کیا، اللہ کے رسول کچھ ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ جی ہاں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، ان کے لیے بخشش طلب کرو، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، ان کے دوستوں کا ادب و احترام کرو، اور وَإِنفَاذُ عُهُودِهِمَا، تمہارے ماں باپ نے جو کسی سے وعدہ کر رکھا ہے، جو عہد و پیمان کر رکھا ہے، اس کا لحاظ کرو، اس کو پورا کرو۔ کتنا بڑا حق ہے! آپ کے والد کسی کو کوئی زبان دے گئے ہیں، انتقال ہو گیا، اپنا وعدہ وہ پورا نہیں کر سکے، اتنا بڑا حق ہے، فرمایا ان کی اس زبان کا لحاظ تمہیں رکھنا ہے، ان کے اس وعدے کا لحاظ تمہیں رکھنا ہے، اور پوری کوشش کرو کہ ان کا وہ وعدہ تم پورا کر دو۔ ان کا انتقال ہو چکا۔ وَإِنفَاذُ عُهُودِهِمَا،
ان کے عہد و پیمان کو، ان کے وعدے کو پورا کرو. وصلۃ الرحم الذی لا رحم الا من قبلہما، اور ان کے جو رشتہ دار ہیں جن سے تمہاری رشتہ داری انہی کی وجہ سے ہے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. جیسے خالہ، ان سے رشتہ داری آپ کی کس کی وجہ سے ہے؟ ماں کی وجہ سے. اگر یہ ماں نہیں ہے تو اس کی بہن سے بھی آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے. پھوپھی ہے، اس سے رشتہ داری کس کی وجہ سے ہے؟ باپ کی وجہ سے. اگر یہ باپ نہیں ہوتے تو ان کی بہن سے کوئی رشتہ داری. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے ان قریبیوں سے، ان کے ان رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، اچھا سلوک کرو جن سے رشتہ داری صرف انہی کی وجہ سے ہے. اللہ اکبر. تو پتہ یہ چلا کہ ماں باپ کا مقام و مرتبہ، ماں باپ کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ ان کی وفات کے بعد بھی وہ حق باقی رہتا ہے. ان کے دوستوں سے، ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان تک سے اچھا سلوک کرنا، یہ ماں باپ کے ساتھ تمہارے حسن سلوک کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے. اور صحابہ نے یہ کر کے دکھایا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ مکے سے کہیں چلے جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص ملا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر سواری پر جا رہے تھے، وہ شخص پیدل. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس شخص کو اپنی سواری پر سوار کر لیا اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے سر پر جو امامہ تھا، پگڑی، اس کو اتار کر اس کو دے دیا، گفٹ کر دیا، یا ان کے سر پر رکھ دیا کہ یہ لیجئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں امامہ باندھا جاتا تھا، ٹوپی پر امامہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی باندھتے تھے، صحابہ کرام بھی باندھتے تھے. تو عبداللہ ابن عمر نے اس شخص کو اپنی سواری پر سوار کیا اور ان کے سر پر جو امامہ تھا، آپ جانے اس سے بڑی عزت کیا ہوگی، کسی کا اس سے بڑا ادب و احترام کیا ہوگا. انسان کی پگڑی، انسان کے سر کی دستار، یہ اس کے عزت کی، یہ اس کے فخر کی نشانی ہوتی ہے. انسان جب کسی کے سامنے انتہائی جھک جاتا ہے تو اپنی پگڑی اس کے پیروں میں رکھ دیتا ہے نا، اس کسی کو منانے کے لیے، کسی سے معافی مانگنے کے لیے کہ بھئی پاس و لحاظ رکھ لو ہماری بات کا، پگڑی کسی پیروں میں رکھ دیتا ہے. تو یہ پگڑی جو ہوتی ہے، یہ دستار جو ہوتی ہے، یہ انسان کا فخر ہوتی ہے، یہ انسان کی شان ہوتی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے سر کی پگڑی اس شخص کو دے دی. ابن دینار کہتے ہیں کہ میں نے کہا عبداللہ ابن عمر سے، عبداللہ ابن عمر نے ان سے یہ واقعہ بیان کیا. تو ابن دینار کہتے ہیں میں نے کہا تم نے اس کے ساتھ اتنا زیادہ برتاؤ کیوں کیا؟ وہ دیہاتی شخص تھا اور دیہاتی لوگ کم دیے پر راضی ہو جاتے ہیں. بھائی ان کو تھوڑا تم دے دو تو خوش ہو جائیں گے کہ چلو ہمارا ادب و احترام کیا ہے، ہمیں نواز دیا. اتنا زیادہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سواری پر سوار کر لیا، یہ بھی اس کے لیے کافی تھا. لیکن تم نے اپنے سر کا امامہ بھی اتار کر اس کو دے دیا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اس کا باپ جو تھا، غور سے سننا الفاظ کیا ہے، یہ نہیں، کون؟ اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا. ودا کے الفاظ آئے ہیں حدیث میں. ود کا مطلب ہے کہ جس سے محبت کرتا ہو. ایک تو دوستانہ ویسے ہوتا ہے عام ہائے ہیلو، دوست ایسا تھا جس سے میرے والد گرامی محبت کرتے تھے. یہ ان کا بیٹا ہے، دوست بھی نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں اگر دوست مل جاتا حضرت عمر کا ان کے بیٹے کو، عبداللہ ابن عمر کو، تو اس کا کس قدر ادب و احترام کرتے. اگر والد گرامی کا دوست مل جاتا تو سوچو اس کا کس قدر ادب و احترام کرتے. یہ کون تھا؟ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں یہ اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا. اور میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے، بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے یا اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ، بلکہ دوست کے گھر والوں کے ساتھ بھی
اچھا سلوک کرے. میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے. تو اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں ماں باپ کی کس قدر اہمیت ہے. ماں باپ کی تو اہمیت یہ ہے کہ اگر وہ مشرک بھی ہیں، ہوتا ہے نا کبھی کہ آپ نے کسی نے اسلام قبول کر لیا، اس کے گھر والے شرکی کر رہے ہیں، ابھی اس کے گھر والے کافر ہیں، تو اگر وہ کافر بھی ہیں، اگر وہ مشرک بھی ہیں، تب بھی اسلام کہتا ہے ان کے ساتھ اچھے سلوک کرتے رہنا ہے. آپ کو ان کی شرک میں ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے. وہ غیر اللہ کی عبادت کروائیں، ان کی بات نہیں ماننی ہے. وہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کروائیں، ان کی بات نہیں ماننی ہے. لیکن دنیاوی اعتبار سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا ہے. ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے، ان سے محبت سے گفتگو کرنی ہے، ان کے پہناوے کا خیال رکھنا ہے، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا ہے، ان کی دوائی کا خیال رکھنا ہے، ان کے علاج کا خیال رکھنا ہے، ان کی خدمت کا خیال رکھنا ہے. تو دنیاوی چیزیں جتنی ہوتی ہیں ان تمام میں ان کا خیال رکھنا ہے. بس شرک اور کفر میں ان کی اطاعت. اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. فرمایا اگر ماں باپ تمہیں شرک پر ابھارے تو ان کی اطاعت مت کرو، ان کی بات مت مانو، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ بہتر سلوک کرتے رہو. اندازہ لگائیے کہ اسلام جو کفر سے علیحدگی کو پسند کرتا ہے، اصل رشتہ داری، اصل ناتا ایمان کا ہے، لیکن ماں باپ کی اہمیت اور قدر و قیمت یہ ہے کہ اگر وہ کافر بھی ہیں، اگر وہ مشرک بھی ہیں، بیٹے نے اسلام قبول کر لیا، وہ اسلام میں داخل ہو گیا، تب بھی اسلام اس بیٹے کو حکم دیتا ہے، اس بیٹی کو حکم دیتا ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ تم کو اچھا سلوک کرنا ہے، ان سے تعلق نہیں توڑنا ہے. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ، اسماء بنت ابی بکر، وہ فرماتی ہیں کہ میری والدہ میرے پاس آئیں جبکہ وہ مشرکہ تھیں، شرک کرنے والی، یعنی ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئی تھی، اور ان کی رغبت یہ تھی، چاہت یہ تھی کہ میں ان کے ساتھ ان سے رشتہ داری جوڑوں، یعنی جو ماں کا حق ہے وہ ادا کروں، ان سے اچھے سے بات کروں، ان سے ملوں چالوں، تعلق قائم رکھوں. تو کہتی ہیں میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ دریافت کیا، اپنی طرف سے کام نہیں کیا، میں نے مسئلہ دریافت کیا تو کہ میری والدہ آئی ہے اور وہ ابھی اسلام نہیں لائی ہیں، تو کیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں، رشتہ داری جوڑوں، رشتہ داری کا خیال رکھوں؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں، صلی امکی، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہاں اپنی ماں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو. تو میرے بھائیوں یہ حق ہے ماں باپ کا، یہ اہمیت ہے ماں باپ کی، اور ماں باپ میں بھی ماں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ماں کا درجہ باپ سے بھی زیادہ ہے. بخاری شریف کی روایت عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق الناس بحسن صحبتی فقال امک قال ثم من قال ثم امک قال ثم من قال ثم امک قال ثم من قال ثم ابوک. رواہ البخاری. فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک شخص اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کر سوال عرض کیا، اے اللہ کے رسول میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں. کہا ان کے بعد پھر کون؟ فرمایا پھر تمہاری ماں. فرمایا ان کے بعد پھر کون؟ فرمایا پھر تمہاری ماں. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا تمہاری ماں، اور 3 مرتبہ کے بعد فرمایا ثم ابو کا، پھر تمہارے والد. والد کا مقام و مرتبہ بھی بڑا ہے. والد جنت کا دروازہ ہے. جب تک والد کی رضامندی حاصل نہیں ہو سکتی جنت میں داخلہ نہیں مل سکتا. والد کا درجہ بھی کم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ماں کا درجہ والد سے 3 گنا زیادہ ہے. اس کی قربانیوں کی وجہ سے، اس کی پریشانیوں کی وجہ سے. اولاد کے لیے باپ نے بھی تکلیفیں اٹھائی، ماں نے بھی، لیکن جسمانی طور پر زیادہ تکلیف ماں نے اٹھائی ہے. پیدائش کے وقت، حمل کے وقت، ولادت کے بعد. تو اس کی قربانیوں کے نتیجے میں
ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ رکھا گیا۔ حضرت مقدام بن معدی کریبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اوصیکم ان اللہ یوصیکم بامہاتکم ثم یوصیکم بامہاتکم ثم یوصیکم بامہاتکم ثم یوصیکم بآبائکم ثم یوصیکم بالاقرب فالاقرب۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کرتا ہے تمہاری ماں کے ساتھ، پھر نصیحت کرتا ہے کہ اچھا سلوک کرو اپنی ماں کے ساتھ، پھر تیسری بار بھی نصیحت کرتا ہے اچھا سلوک کرو اپنی ماں کے ساتھ، پھر چوتھی بار نصیحت کرتا ہے اچھا سلوک کرو اپنے والد کے ساتھ، پھر والد کے بعد جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، پھر ان کے بعد جو قریبی رشتہ دار ہیں، سب کے ساتھ تم اچھا سلوک کرتے رہو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ماں باپ یہ جب تک زندہ ہیں ان کو غنیمت جانو، یہ اجر پانے کا ذریعہ ہے، یہ نیکی کمانے کا ذریعہ ہے۔ ہم نیکی کے دروازے تلاش کرتے ہیں نا، نیکی پانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کام کرتے ہیں، بدعات میں بھی ملوث ہو جاتے ہیں۔ جو چیزیں نئی ہیں، شعبان کا حلوہ بنوا رہے ہیں، محرم کا کھچڑا بنوا رہے ہیں، محرم کا شربت لٹا رہے ہیں، نیاز لگوا رہے ہیں۔ جو چیزیں نئی ہیں اور جو چیز ہے اللہ نے دی ہے کہ اس کے ذریعے ثواب کما سکتے ہو، اس کی ناقدری کر رہے ہیں، اس کی ناقدری کر رہے ہیں۔ ماں باپ یہ اپنے نامہ اعمال میں اجر و ثواب بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بڑی سے بڑی نیکی ماں باپ کی خدمت کر کے حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایک شخص عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں ایک شخص اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابایعک علی الہجرۃ والجہاد ابتغی الاجر من اللہ۔ فرمایا میں آپ سے بیعت کرتا ہوں ہجرت کرنے پر اور جہاد کرنے پر، اور ان دو چیزوں سے میرا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب چاہتا ہوں۔ کتنا بڑا مقصد لے کر آیا، کتنا عظیم کام کرنے کے لیے ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ ہجرت کرنا چاہتا ہوں یعنی ماں باپ کو بھی چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر، وطن چھوڑ کر میں مدینہ آ جاؤں ہجرت کر کے، ہجرت یا آپ کے پاس آ جاؤں۔ دوسرا مطلب کیا ہے کہ اپنا علاقہ چھوڑ کر یہاں مدینہ میں آ جاؤں آپ کے پاس، وہ کسی بھی جگہ رہتا ہو۔ تو ایک تو ہجرت، اور پھر کیا؟ آپ کے ساتھ جہاد میں شرکت کروں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد لڑنا۔ چھوٹا عمل ہے، کہا میں یہ دو چیزیں کرنا چاہتا ہوں، اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب پالوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حل من والدیک احد حی، تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعم بل کلاہما، زندہ ہے، بلکہ اللہ کا شکر ہے دونوں ہی حیات ہیں، دونوں زندہ ہیں۔ آپ نے کہا کہ تم اجر و ثواب پانا چاہتے ہو؟ کہا ہاں اللہ کے رسول میں اجر و ثواب پانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ارجع الی والدیک فاحسن صحبتہما، جاؤ تو پھر اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلے جاؤ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ اکبر، وہ شخص کتنے عظیم مقاصد لے کر آیا ہے، میں جہاد کر کے، میں ہجرت کر کے اے اللہ کے رسول آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں، آپ کی صحبت میں آنا چاہتا ہوں، آپ کے شہر میں آنا چاہتا ہوں، پھر آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ کتنا عظیم مقصد لے کر آیا ہے کہ میرا مقصد یہ ہے اللہ سے اجر و ثواب پالوں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیے اس کی رہنمائی کیا فرمائی کہ اگر تم واقعی اللہ سے اجر و ثواب چاہتے ہو تو جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس چلے جاؤ،
ان کی خدمت کرو تو تمہیں یہ اجر و ثواب مل جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر آج ہم اجر و ثواب چاہتے ہیں، ادھر ادھر تلاش کر رہے ہیں، بہت سارے بے وجہ کے جو کام ثابت نہیں ہے وہ کر رہے ہیں، ہمارے بوڑھے ماں باپ ہمارے گھر میں ہیں، وہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہمارے پاس موجود ہے، وہاں سے ہم اجر و ثواب حاصل نہیں کر رہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہیں، اس کو غنیمت جانیے، ان کو اللہ کی رحمت سمجھیے، ان کی خدمت کیجیے، ان کی دعائیں لیجیے، ان کے دل کو خوش کیجیے، ان کے دل کو مت دکھائیے، ان کے دلوں کو مرجھانے مت دیجیے۔ یہ پھولوں کی طرح ہیں، جیسے بچے پھول ہوتے ہیں، ایسے ہی بوڑھے ماں باپ پھول کی طرح ہیں۔ تمہاری زبان سے نکلنے والے سخت الفاظ بھی ان کے دل کی کلی کو مرجھا سکتے ہیں، ان کے دل کو دکھی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ان کی خدمت کرو، ان کا خیال کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، عرش پر اللہ بھی خوش ہوگا اور دنیا میں بھی اس کا انشاءاللہ بہترین بدلہ ملے گا، بہترین زندگی اللہ رب العالمین عنایت فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے ماں باپ کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ، جو اولادیں اپنے ماں باپ کا دل دکھاتی ہیں، اپنے ماں باپ سے اکڑ کر بولتی ہیں، انہیں اپنے اوپر بوجھ سمجھتی ہیں، اے اللہ ان اولاد کو ہدایت عطا فرما، وہ اپنے ماں باپ کی قدر کرنے والے بن جائیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ ان کے دلوں کو نرم فرما دے، ان کے دلوں کو موڑ دے، ان کے دلوں میں ان کے ماں باپ کی محبت پیدا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔